بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ آج کے اس دور کا بہت اہم ترین موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے طریقت کے لبادے میں چھپے خاکی شیطان اور عورت یا لباس زن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص صفاتی تجلی۔ اس موضوع میں ہم پہلے جس پہ بات کریں گے وہ عورت یا لباس زن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کی بات کریں گے۔ جو بھی روح یہاں پہ اس دنیا میں لباس زن یا عورت کی صورت میں آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار خوبیاں رکھی ہیں اور بے پناہ صفات کا مظہر بنایا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ویسے تو اگر بات کی جائے تو ہر ایک شخص جو اس دنیا کے اندر آیا وہ اللہ کی کسی نہ کسی ایک صفت کا مظہر ضرور در ضرور ہوتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم جیسے ناقص لوگ جو کہ صرف مادی نگاہ رکھتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو پہچاننے سے طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اس صفت کو پہچان سکیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو دی ہوتی ہے۔ کہ ہر ایک شخص کو کسی نہ کسی ایک اپنی صفت کا مظہر ضرور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں عارفین پر، معرفین پر، عاشقین پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو نگاہ دی ہوتی ہے وہ اس نگاہ سے یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کس صفت کا مظہر ہے۔ اور یہ تو حدیث قدسی میں بھی اس کے متعلق ہے کہ جو مومن کی سٹیج پر ہوتا ہے، جو معارف، عارف یا عاشق کی سٹیج پر ہوتا ہے، تو اس کے متعلق ہے کہ اللہ سبحانہ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈر جاؤ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ اس کو بے شک دیکھ بھی لیں گے، میں شیئر کر دوں گا ساتھ۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں عورت یا لباس زن کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بہت صفات رکھی ہیں۔ ہم تو ہمارے معاشرے میں تو عورت کو ایک بہت کمزور سی چیز سمجھا جاتا ہے اور ایسے معاملات، لیکن اگر دیکھا جائے تصوف اور روحانیت میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا میں دیکھا جائے تو عورت بہت کامل ایک معاملہ ہے۔ سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو لطافت ہے اور جو حسن جمال کے نظارے میں نے اس لباس زن کے اندر دیکھے ہیں وہ میں نے کسی اور لباس میں نہیں دیکھے، جو نظارے اور جو اللہ کا مظہر مجھے اس لباس زن میں ظاہر ہوا ہے کسی اور میں ظاہر نہیں ہوا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کے اندر صفات ہی ایسی رکھی ہیں۔ اور اسی پہ میں ایک اور سیدنا شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ عورت کی ذات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مظہر ہے وہ اعظم اور اکمل مظہر ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تجلی عورت کی ذات میں ظاہر ہوتی ہے وہ اعظم بھی ہے اور اکمل بھی ہے۔ مکمل کی سٹیج تو نہیں ہے، خیر اکمل کی سٹیج تک ہے، کامل سے اکمل کی سٹیج تک۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ خصوصیات کس وجہ سے یہ اللہ کی صفاتی تجلی کا مظہر بنتی ہے، عورت کیوں اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کا مظہر بنتی ہے، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا مفعول بنایا ہے۔ مفعول کی اس کے اندر خصوصیات، مفعول ہوتا ہے جو چیز ایکسیپٹ کرنے والا ہو، جس کے اندر ایکسیپٹنس زیادہ ہو، جو چیزوں کو لینا جانتا ہو، اندر اس کے اندر یہ ایبلٹی ہو کہ وہ چیزوں کو اپنے اندر ایکسیپٹ کر لے۔ تو اس ایکسیپٹنس کی وجہ سے ہی نا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صفاتی تجلی کا جو مظہر ہے اس کو بنایا ہے۔ اور اب عورت کے اندر بہت استعداد ہوتی ہے، وہ اپنی بچوں کی پرورش کرتے ہوئے، اپنے شوہر کے معاملات
اور ہر لحاظ سے وہ اپنے اندر ایک جذبہ رکھتی ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے اندر ایبزارو کر لیتی ہے، اپنے اندر اس کے اندر خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کے سامنے سر جھکا دیتی ہے اور اس کو بڑے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفاتی تجلی ہے وہ اس کے اوپر پڑتی ہے، اور جو صفاتی تجلی سے جو اس میں اللہ کے نور کے، لطافت کے جو مظاہر ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ والے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتی ہے عورت، اتنا ہی کامل اللہ کی صفت کا وہ مظہر ہوتی ہے۔ تو یہ بڑے کامل بزرگوں کے متعلق میں نے آپ کو بتایا۔ چلے میں آپ کو اس میں ایک حدیث مبارکہ کی طرف بھی لے جاتا ہوں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نسائی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں یعنی مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزوں کی محبت دی گئی ہے۔ اچھا یہ یاد رکھی جائے، حضور کو خود سے نہیں یہ فرما رہے کہ مجھے ہے، آپ فرما رہے ہیں یعنی مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزوں کی محبت دی گئی ہے، اور وہ خوشبو، عورت اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ وہ عورت ہے، وہ عورت خوشبو ہے، وہ عورت ہے، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ اب یہ سمجھا جائے، سب سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا اس چیز کو بھی یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا تاکہ ذرا مزید آپ کے ذہن اور وہم اور جو گمان ہے وہ ذرا تھوڑے سی کلیئر ہو جائیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے دی گئی ہیں، یہ خود سے نہیں ہے، کیونکہ آپ کی تو جو مقصود ذات ہے، آپ کا جو اصل منزل و مقصود ہے وہ تو اللہ ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ آپ کو کسی چیز کی نہ کوئی حاجت تھی، نہ حاجت ہے، نہ حاجت ہوگی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں عنایت ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی مجھے دی گئی ہیں تمہاری دنیا کی۔ اچھا یہ تمہاری دنیا کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ حضور تو اصل میں اللہ کی حقیقتوں میں گم ہے، یہ تو فقط آپ بشری لباس پہن کے ہماری تربیت کے لیے یہاں پر آئے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ صرف تمہاری دنیا کی یہ چیزیں مجھے دی گئی ہیں، اور ان میں وہ کیا ہے؟ وہ خوشبو ہے، وہ عورت ہے، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری اس دنیا میں، ہماری دنیا میں، کیونکہ یہ حضور کی دنیا نہیں ہے، کیونکہ حضور تو حقیقتوں کے اندر گم ہے، یہ ہماری دنیا میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 3 چیزوں کو محبوب بنایا گیا، ان میں خوشبو، عورت اور نماز ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات بشری، ملکوتی اور حقیقتوں کے یہ جامعہ ہیں۔ آپ کے کمالاتوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ بشری بھی ہیں، ملکوتی بھی ہیں اور حقیقتوں میں بھی ہیں۔ جس طریقے سے آپ کو میں پہلے بھی بہت سارا یہ بتا چکا ہوں کہ بشری کا تعلق ناسوت سے ہے، ملکوت، جبروت اور پھر آگے حقیقتوں کا سفر، تو آپ ان تمام کمالات کے جامعہ ہیں۔ تو آپ بزرگ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی لباس میں جو لباس زن ہے، لباس جو کہ عورت ہے، اس میں آپ کے بشری کمال کا اظہار ہوا کہ عورتوں میں آپ کے بشری کمالات کا اظہار جو ہے وہ عورت کی ذات میں ہی ہوتا ہے، مرد کی ذات میں کم ہی ہوتا ہے، اور نماز کی صورت میں آپ کے ملکوتی کمال کا، کیونکہ فرشتوں کی عبادات اور ان چیزوں میں زیادہ، اور خوشبو کے رنگ میں آپ کی حقیقتوں کا اظہار ہوا، کیونکہ خوشبو ایک اہم معاملہ ہے۔ تو یہ میں نے آج کچھ چند ایک گزارشات کی ہیں، کیونکہ عورت کی ذات کو اس معاملے کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ عورت کا حقیقتوں سے کوئی تعلق ہے یا عورت بھی اس راہ معرفت کے اندر، تو بھئی عورت تو وہ واحد ہستی ہے جس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی بہت خوبصورتی کے ساتھ اور جامع اور اعظم طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ عورت کا معاملہ بہت خاص الخاص ہے، لہٰذا یہ راہ عورتوں کے لیے بہت خاص ہے مردوں کی نسبت۔ اور ویسے بھی اس سے پہلے بھی ایک لیکچر کے اندر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عورت دراصل کمزوری کا نام ہے، کہ عورت اصل میں تصوف اور روحانیت میں اس کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں ابھی تک خواہشات و لذات کے معاملات موجود ہوں، کیونکہ اگر وہ لباس زن میں بھی ایک روح ہے اور وہ
اپنے اندر شریعت کے معاملات بھی بہتر طریقے سے اپنے ظاہر پہ رکھتی ہے اور طریقت میں بھی اپنے دل کو گم رکھتی ہے، تو وہ تو مرد کامل ہے۔ لہٰذا آج تھوڑا سا آپ کو لباس زن اور عورت کے لباس پہ بھی کچھ چند ایک گزارشات کی ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے اہم موضوع کی طرف، وہ ہے طریقت کے لبادے میں چھپے خاکی شیطان۔ دیکھیں شیطان دو طرح سے ہیں، دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ناری شیطان اور دوسرا ہوتا ہے خاکی شیطان۔ ناری شیطان وہ ہوتا ہے جو آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، جو آپ کے اندر کے باطن کے معاملات کو خراب کرتا ہے۔ اور خاکی شیطان کون ہوتا ہے؟ خاکی شیطان وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں انسان کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اپنے باطن کو شیطان کے حوالے کر چکا ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنے ظاہر سے بھی لوگوں کو شیطانیت کی طرف راغب کرتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر کیونکہ بہت سارے لوگ تصوف، معرفت، حقیقت اور ان کی کیونکہ بکس بھی موجود ہیں اور صوفیاء کرام کے معاملات بھی موجود ہیں، تو ان سے وہ چیزیں لے کر اپنے آپ کو تصوف، حقیقتوں کے بہت بڑے تھمب کی صورت میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ایک اعلیٰ اور عرفہ مقامات پر ہیں۔ اور پھر وہ بزرگوں کے وہ قول جو کہ ایک شیخ اور مرید کے لیے ہوتے ہیں، جس طریقے سے کہا گیا کہ بھئی شیخ کی پیروی مرید کو ایسے ہی کرنی ہے کہ جیسے وہ بس اس کی بات ہی آخری بات ہے، اور وہ اگر آپ کو کوئی بھی بات کہتا ہے، وہ آپ کو جو بھی بات کہے وہ تو اس کو آپ نے ضرور ماننا ہے۔ لیکن یہ چیز یاد رکھی جائے، وہ شیخ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مرید کو خلاف شریعت کوئی بات کہے، کیونکہ وہ خود کس طریقے سے مرد کامل ہوگا وہ شخص یا وہ شیخ جو اپنے ظاہر کو حضور پاک کی شریعت میں نہ ڈھالے ہوئے ہوگا اور اپنے باطن کو طریقت میں گم نہ کیے ہوگا، وہ خود مرد کامل ہے نہیں، تو وہ کیسے شیخ ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ کیسے شیخ ہو سکتا ہے جو اپنے مریدین کو خلاف شرع بات کہے، شرع سے ہٹ کے کوئی بات کہے، خاص کر عورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام جتنی بھی ہماری بہنیں جو بھی اس کو سنیں اس کو یہ چیز جان لینی چاہیے کہ اگر آپ کسی بھی اللہ والے کے ساتھ یا کسی بھی ایسے نظام میں جہاں پہ آپ اللہ کی طلب اور تشنگی میں گئے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کو خلاف شرع کوئی بھی بات کی جاتی ہے جس میں آپ کی ذات انوالو ہوتی ہے، تو بالکل اس معاملے سے نکل جائیں۔ کسی صورت کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس چیز کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تصوف اور روحانیت کے کچھ جو ہے آزمائشیں ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تصوف اور روحانیت میں ایسی نفسانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی شیطانیت و دجالیت کی کوئی جگہ نہیں ہے جس میں عورت کی ذات کو تصوف اور روحانیت کے لبادوں میں اس سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا جائے، اس سے باتیں کی جائیں، اور اس کے بہت سارے ہمیں باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں جس کے متعلق بڑے بڑے نام، اور خاص کر اس میں بزرگوں کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ایسے شخص کے معاملات، کسی بھی ایسے شخص کو ایسے معاملات نہ دیے جائیں جس کے اندر ابھی اس چیز کی کاملیت نہ ہو کہ وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے اپنے اندر خود احتسابی نہ رکھتا ہو۔ بعض اوقات بزرگ حال دیکھ کر بھی یہ چیز دے دیتے ہیں کوئی ڈیوٹی، لیکن پھر اس شخص کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو اللہ کے اس راہ کے اوپر کام کر رہا ہو، اللہ کی راہ کا پرچار کر رہا ہو، تو اس کے اوپر یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کا حق ادا کرے۔ بھائی اگر تم نے نفسانیت، دجالیت اور شیطانیت ہی کرنی ہے تو پھر اللہ کی راہ کا کیوں لبادہ اوڑھے ہو؟ پھر کسی اور رنگ میں جا کے کر لو۔ اگر گناہ ہی کرنے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات ہی پوری کرنی ہے تو بھائی پھر وہ نفسانی لیول پہ جا کے پوری کرو نا، کیوں اللہ کا لبادہ اوڑھ کے کر رہے ہو؟ کیوں طریقت کے لبادوں کو اوڑھ رہے ہو؟ اللہ کی ذات کے معاملات کو اوڑھ کر اور تم نفسانیت کو اپنی پوری کر رہے ہو، اس بات پہ تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہی اصل میں منافقت ہے، یہی طریقت کی اندر لبادوں میں چھپے خاکی شیطان ہیں، جنہوں نے اپنا باطن پہلے تو وہ اللہ کی راہ کو سیکھتے ہیں، اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، جب اللہ کی راہ کی سمجھ آتی ہے اور مخلوق خدا جن میں لباس زن میں ہوں یا لباس مرد میں ہوں وہ سارے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر وہ لباس زن کو اہمیت دے کر اور ان سے اپنی نفسانی خواہشات کے معاملات کو اگر ابھار لیتے ہیں تو پھر وہ تیرا سیکھا کہاں چلا گیا؟
وہ جو تو نے اتنا کچھ سیکھا تھا اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے لیے جو سیکھا تھا، جب مخلوق نے تیری طرف توجہ کی تو اب تو اپنی نفسانی خواہشات کو اس سے پورے کرنے لگ گیا ہے۔ تو یہ تیری کسی صورت اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی منافقت ہے، تو نے اپنا باطن شیطان کو پیش کر دیا ہے۔ ہاں تجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت ابھی بھی تیرے اندر موجود ہے، لیکن تو نے اسے کسی ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور تو اللہ کی معرفت کو بھی شیطانیت اور دجالیت اور اپنی نفسانی خواہشوں کے لیے پورا کر رہا ہے، تو تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کسی کو بھی، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہے، چاہے وہ آنے والے وقتوں میں کوئی شخص ہے، جس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فریضہ دے کہ وہ اب اللہ کی راہ کا پرچار کرے، اس مخلوق کو اس کی طرف رغبت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بہت احتیاط کرے، بہت ہی زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اور اس میں جب آپ کبھی بھی اس طرح کی غلطی کرتے ہیں تو ایک تو وہ اس پورے سلسلے، اس سے جڑے تمام بزرگوں کے اوپر حرف آتا ہے، اور تو اور بزرگوں کے اوپر تو حرف آئے نہ آئے، دوسرا وہ اللہ کی راہ کے اوپر حرف آتا ہے کہ یہ شخص تو اللہ کی راہ کا راہی ہے، یہ شخص تو اپنے ساتھ اتنا بڑا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ والوں سے جڑا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہے، اور ابھی تک اس کا اپنا نفس نہیں مرا، تو ایسا شخص ضرور در ضرور اللہ کی راہ کو جو ہے نا وہ برباد کرتا ہے اور معاملات خراب کرتا ہے۔ تو ہمیں، آپ کو میں نے یہ سمجھا دیا کہ یہ دو طرح کے جو شیطان ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا ناری شیطان، وہ تو آپ کو وسوسات ڈالتا ہے، اس سے بچنا بھی بے پناہ ضروری ہے۔ اور کوشش کریں کہ یہ جو خاکی شیطان ہے، جس نے اپنا باطن جو ہے وہ شیطان کو پیش کر دیے، خاص کر یہ بات عورتوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اندر ایک بہت بڑا الارم رکھا ہے۔ آپ کو مرد کی نیت کا اندازہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ہو جاتا ہے، تو خدا را اپنے اندر کے اس الارم کے ذریعے سے کبھی بھی جہاں پہ بھی جائیں، چاہے اللہ کی معرفت لینے کیوں نہ جائیں، تو ان لوگوں کی نیتوں کو ضرور جانچیں، اور جانچ کے بڑی احتیاط کے ساتھ اگلے قدم اٹھائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی بہت بڑے فتنے کے اندر جو ہے ملوث ہو جائیں۔ اور عورتوں کو خود کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ کسی صورت جو ہے اپنے معاملات کو، چاہے وہ کس لیول پہ بھی مرد ہو، ہے وہ مرد، اس کے ساتھ اس طریقے سے بات نہ کی جائے، اس طریقے سے معاملات نہ کیے جائیں جس سے آپ کی ذات کے معاملات کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو یہ کچھ ایک باتیں تھیں جو میں نے کرنا ضروری سمجھی کہ جس طریقے سے یہ خاکی شیطان اور ناری شیطان ہے، ان دونوں سے بچیں اور خود بھی ان چیزوں کے اندر انوالو ہونے سے بچیں۔ اسی طریقے سے اگر یہ ہیں خاکی شیطان اور ناری شیطان ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ بھی تو اللہ لوگوں میں ظاہر ہوتی ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو وہ ہے جو لوگوں کو، جس تک ہماری عقل محدود پہنچ ہی نہیں سکتی، لیکن ایسے مومن، ایسے عارف، معارف اور عاشق بھی تو موجود ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، کہ جن کا قلب اللہ کا عرش ہے، تو ایسے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے، صفات کے معاملات ہوں، اور وہ آپ کو اللہ کی راہ بتائیں، اور خالصتاً صرف اللہ کے لیے بتائیں، اور ان کے ساتھ جڑ کے آپ بھی اللہ کی طرف سفر کو شروع کریں اور اللہ کے معاملات کو پہچانیں اور اپنی اس دنیا میں آنے کی مقصدیت کو پہچانیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو چند ایک باتیں کی گئی ہیں، ان میں جو باتیں اچھی ہوئیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی، وہ ہماری اپنے نفس کی وجہ سے کوئی غلطی ہوئی، تو مالک ہمیں اس پہ معاف فرما کے اس بات میں بھی اچھائی پیدا فرما دے۔ آمین۔ اچھی بات کو سن کو دوسروں تک پہنچا دینا ہی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ السلام علیکم۔